ایک عام مسلمان کو کیسے پتہ چلے گا کہ ایک حدیث صحیح ہے یا کمزور ہے؟ ہر فرقے والے کچھ خاص حدیث لے کر بیٹھے ہیں. اتنا کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے. بخاری مسلم پہ سب کا اتفاق ہے. حدیث کے والے سے آپ پہلے بخاری مسلم کور کر لیں, پھر اگلی کسی چیز میرے کو آنا. ایڈا بکھیڑا کیوں باندھے ہو, روند پا کے کیوں بہ جاندے ہو؟ اور اس سے بھی پہلے عقیدہ درست کرنا ہے تو قرآن پڑھیں. قرآن تو سب کا ایک ہے نا, قرآن پڑھیں. قرآن سے ہی آپ کو پتا چل جائے گا کہ حدیثوں کے معاملے میں بھی کون ڈنڈی مار رہا ہے. وہ قرآن کے معاملے میں بھی ڈنڈی مارے ہوئے ہیں. قرآن میں جب آیا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق, یہ آیت 2 دفعہ آئی ہے سورہ النساء کے اندر اور سورۃ المائدہ میں. اے اہل کتاب, اپنے دین میں ایگزیجریشن غلو مت کرو, اور دیکھو اللہ کے بارے میں بات نہ کرنا مگر وہی جو سچی اور حق پہ مبنی بات ہے. اپنی طرف سے عقیدے اللہ پہ نہ تھوپ دینا. اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے ٹرینٹی کو کنڈیم کیا کہ تم حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو, یہ اللہ پہ تم نے جھوٹ باندھ دیا. تو یہ اہل کتاب کو اگر ایک بات کے اوپر آر دلائی جا رہی ہے کہ تم نے اللہ کے بارے میں جھوٹی کلیم نہیں کرنی, تو کیا مسلمانوں کو اجازت دی جا رہی ہے کہ جو مرضی کریں؟ بتائیں, مسلمان تو بڑا مجرم ہوگا. تو ہم مسلمان سے کہیں گے نا کہ اللہ پہ جھوٹ نہ باندھو, اور یہ عقیدہ نہ امت کو بتاؤ کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک جو ہے وہ اللہ کے عرش اور کرسی سے افضل ہے. یہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو نا. اللہ نے کس جگہ یہ بات کی ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک میرے عرش اور میری کرسی سے افضل ہے؟ یا نبی علیہ السلام نے کبھی فرمایا ہو؟ رسول اللہ تو اتنی احتیاط کرتے ہیں, صحیح بخاری میں حدیث ہے, دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر عیسیٰ ابن مریم کو اتنا بلند کیا گویا کہ اللہ کے ساتھ شریک کر دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. اس حدیث کے ہوتے ہوئے کوئی یہ جملہ لکھ سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام تو اتنی احتیاط فرما رہے ہیں. قبر پرستی کے حوالے سے آپ نے کتنا کنڈیم کیا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے آخری دن چل رہے تھے بیماری کے, اور عائشہ کہتی ہیں جب آپ کو تکلیف کی شدت ہوتی تو آپ اپنے چہرہ مبارک سے چادر بار بار ہٹاتے تھے اور کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى, اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور نصرانیوں پر, اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اور عائشہ کہتی ہیں اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم رسول اللہ کی قبر کو اوپن زیارت کے لیے چھوڑ دیتے. عائشہ نے حجرے کی دیوار بھی نہیں گرائی کہ چلو جی جڑا بھی لنگے دورو زیارتیں کر لیں, نہیں, خطرہ تھا کہ لوگ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم اوپنلی چھوڑ دیتے. نبی علیہ السلام تو یہ تعلیم دے رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں آپ جس باتی ڈاکٹر نے بیکتی ہے, کہتے ہیں جی یہ تو اس میں حضور کی عظمت ہے. تو سر حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے میں بھی تو حضرت عیسیٰ کی عظمت ہی سمجھی ہوئی ہے نا کرسچنز نے, کہ حضرت عیسیٰ کو کی توہین کی ہے انہوں نے اپنے زوم میں. بتائیں, عزت افزائی کے لیے کیا نا. تو نبی علیہ السلام نے اس طرح کی عزت افزائی آپ کو کہاں پہ کہا کہ آپ اپنی طرف سے کریں, اور الٹا جو بات کرے اسے کہ جی آپ رسول اللہ کو نہیں مانتے, اور پھر ایسی سی کہانی کہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی دیکھیں آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے, ہم نے یہ لکھا ہے المحند علی المفند کے اندر دیوبندیوں نے اور بریلویوں نے بھی, مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے تفسیر نعیمی میں لکھا کہ وہ حصہ زمین جو حضور سے ٹچ کیے ہوئے ہیں وہ خانہ کعبہ اللہ کے عرش اور کرسی سے افضل ہے. وہ کہتے ہیں ہم ساری قبر کو نہیں کہہ رہے, صرف جو حضور کے جسم سے ٹچ کیا ہوا حصہ وہ کیوں جی؟ وہ کہتے ہیں اصل میں نا وہ جو حضور کی جسم سے ٹچ کیا ہوا حصہ ہے نا, اس مٹی کے خمیر سے حضور علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے, اور نبی علیہ السلام اشرف المخلوقات ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو کہتے ہیں پھر بتائیں عرش کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں مخلوق. وہ کہتے ہیں کرسی, ہم کہتے ہیں مخلوق. وہ کہتے ہیں کعبہ, ہم کہتے ہیں مخلوق. تو کہتے ہیں ان ساری مخلوقات میں پھر افضل کون ہوا؟ نبی علیہ السلام. کہتے ہیں ہاں یار واقعی A is equal to B and B is equal to C, so A is equal to C ثابت ہو گیا. سر اتنا سادہ نہیں ہے, انجینئر نہ تھوڑا واسطہ پہ ہے, تو 2 × 2 4 کرنا تو آتا ہے, لیکن سیکنڈ آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن تو نہیں تسی سالو کر سکتے. اس میں آپ پھنسیں گے یہ بات کریں گے تو پھر ہم آپ کو یہ پھکی دیں گے کہ جو حصہ زمین حضور سے ٹچ کیے ہوئے ہیں اس میں سے جتنا اللہ نے مٹی لینی تھی وہ لے کے حضور کو بنا دیا. اب جو باقی بچ گیا وہ کیسے افضل ہو گیا؟ اگر اس کو افضل مانیں گے پھر تو حضرت ابوبکر عمر کی قبریں بھی ساتھ ہیں, پورا ریاض الجنہ ہی وہی ہے. ٹیکنیکلی سمجھ آیا؟ جو مٹی لینی تھی وہ لے کے بنا دیا, باقی جو بچ گئی وہ تو حضور کے جسم کا حصہ ہی نہیں ہے. اور اگر صرف ٹچ کرنے کی وجہ سے ہے تو سرکار خالی مٹی تو ٹچ ہی نہیں کر رہی. میں تو یہ بھی کہا جھوٹ ہے آپ بول رہے ہیں, رسول اللہ کے جسم کے ساتھ تو کوئی زمین کا حصہ مس ہی نہیں کر رہا, کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک میں آپ کو دفنانے سے پہلے سرخ رنگ کی چادر بچھائی گئی تھی. تو میں تھوڑی کہانی پڑھ لی ہے, نبی علیہ السلام کا جسم مبارک تو ٹچ ہی نہیں کر رہا,
آپ کو کفن مبارک ہے, اس کے نیچے ایک سرخ چادر ہے جو اس مٹی کے اوپر ہے, وہ مٹی تو ٹچ ہی نہیں حضور کو کر رہی. ہوں دسو, ہوں تسی پھر یہ بھی کیا کرو کہ کفن مبارک بھی اور وہ جو سرخ چادر جو ٹچ کیے ہوئے ہے وہ عرش کرسی سے افضل ہے. کدھر کدھر جاؤ گے یار, کیا کہانیاں کرا رہے ہو آپ کو؟ اور کیا نبی الاسلام اس طرح کی تمہاری کہانیاں سن کے خوش ہوں گے اس طرح کے غلوف کرنے کو؟ جو ایک صحابی کو صحیح مسلم میں آتا ہے, صرف یہ جملہ نہیں بولنے دے رہے کہ وَمَن يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَىٰ, بلکہ کہنے کہ کہو وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَىٰ, جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا. یہ نہ کہو کہ جو ان دونوں کی نافرمانی کرے, جو نبی اتنی اطاعت کرتے ہیں اور اس خطیب کو کہہ رہے ہوں بئس الخطیب وانت, کتنا برا خطیب ہے تو, اور ابو داؤد میں تو الفاظ ہے اٹھ اور ادھر سے نکل جا. اس نبی کے سامنے آپ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. وہ نبی جو جن کے سامنے یہ بات کی جا رہی ہو, مسند احمد کی حدیث ہے, یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شئت, جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں, اور وہ آگے سے ڈانٹ دیں اجعلتنی للہ ندا, کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا؟ قل بل ما شاء اللہ وحدہ, بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے. جذباتی جملے بولتے ہیں, پھر لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ جی شانوں کو نہیں مانتے. تو پھر آپ بھی حضرت عیسیٰ کی شانوں کو نہیں مان رہے, ماننے ان کی شانوں کو, کہتے ہیں جی اوویں منو جویں وڈے بندے نے. ہاں اسی کہنے ہیں کہ اوویں منو جویں وڈے نے دسیا ہے تے دیکھیاں نے انہاں وچ کم پایا ہے. وڈا وہ ہے جنوں اللہ تعالیٰ نے ساڈا پیغمبر بنا کے بھیجا, یا وڈا وہ ہے کہ جو اس وڈے دی تعلیمات وچ اپنی ملاوٹ کر کے لوگوں نوں دس رہا ہے؟ وہ تو نکا ہے, بلکہ اس تو بھی اگے کوئی اور گل کرنی تھی. کیا قرآن کے بعد اور رسول اللہ کے بعد جو کتب مارز وجود میں آئی واقعہ کربلا سے متاثر نہیں ہے؟ نہیں, یہ تو واقعہ کربلا سے متاثر کیوں ہونا ہے؟ دین کا سارا علم احادیث کے ذریعے ٹرانسفر ہوا ہے قرآن کے بعد. متاثر والی بات نہیں, جو سچائی ہے انہوں نے بتایا. باقی اگر آپ کہیں نا, تو میں تو آپ کو بتاؤں بخاری مسلم میں جتنی چیزیں بنو امیہ سے متعلق ہیں ان کی جڑیں قرآن میں موجود ہیں. لوگ کہتے ہیں جی قرآن میں ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, رسول اللہ کے ساتھی جو ہیں وہ کافروں پہ تو سخت ہیں, آپس میں نرم دل ہیں, تو کیسے جنگ جمل صفین ارمان ہو سکتی ہے؟ یہ سب فیبریکیشن ہے. یہ فیبریکیشن نہیں, آپ کو سمجھ نہیں آئی یہ کن صحابہ کے بارے میں بات ہوئی ہے. یہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں, انا فتحنا لک فتحا مبینا, سورہ فتح میں. جنرل جو آیات ہے وہ سورہ توبہ کے اندر ہے, آیت نمبر 100, 101 اور 2, جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے ساتھیوں کے 3 طبقات بتائے ہیں. پہلا بتایا سابقون الاولون من المہاجرین والانصار, سابقین جو سبقت لے گئے سب سے پہلے مہاجرین میں اور انصار میں, وہ پکے مومن. دوسرا کہا کہ اعرابیوں میں اور اہل مدینہ میں بھی پکے منافق ہیں جن کو اے نبی تم بھی نہیں جانتے, اللہ ان کو جانتا ہے. 2 کیٹیگریز ہوگی. اور تیسرا فرمایا وہ ہیں جو ملے جلے اعمال کرتے ہیں, یعنی کمزوری ایمان کا شکار ہیں. ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ مستقبل میں ان کے معاملات دیکھیں گے, اور آگے چل کے سورہ توبہ میں عنقریب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول دیکھیں گے کہ مستقبل میں کیسے ہی چلتے ہیں. تو صحابہ کی 3 کیٹیگریز قرآن میں آئیں. قانوناً صحابی کا لفظ میں بول رہا ہوں. ایک وہ جو پکے آپ کے ساتھی ہیں, باقی جو آپ کے ساتھیوں میں گھسے میں ہیں لیکن ہے منافق ہیں, لیکن قانوناً تو صحابی ہیں, کیونکہ نہ ساتھیوں کو پتا نہ نبی علیہ السلام کو پتا. آپ کو بھی اینڈ پہ بتایا گیا, وہ بھی صرف حذیفہ ابن یمان کو بتایا. عام لوگوں کی نظر میں تو وہ بھی صحابہ. اور تیسرا کہا جائے کیا ملے جلے اعمال کرنے والے, ان کو اللہ تعالیٰ دیکھے. یہ پکڑ کے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ساروں کے اوپر لگا دیتے ہیں. وہ ساروں پہ نہیں لگتا, وہ تو اللہ نے جنرل بات کی ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. ذالک لمن خشی ربہ, یہ ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب سے ڈرے. اور سورہ توبہ میں آیا ہے وہ اللہ ان سے راضی ہے جنہوں نے احسان کے ساتھ پیروی کی ہے سابقون الاولون کی, جنہوں نے سابقون الاولون کو تکلیفیں دی, ان کے ساتھ جنگیں لڑی. وہ کدھر سے اس کیٹیگری میں آگے جس نے شاید افریدی صاحب نے داڑھی رکھی بھی ہے. یہ جائزہ رکھنا, اور انسان کم از کم گناہ سے تو بچ جاتا ہے. افضل تو ہے مٹھی داڑھی کم از کم, لیکن چھوٹی داڑھی بھی جائز ہے. باقی یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ خط کرانا جو ہے وہ گناہ ہے, بعض لوگ یہ کہتے ہیں ایک بار خط کرا لے پھر داڑھی رکھنی پہ جائے گی. داڑھی تو ویسے ہی رکھنی چاہیے, تو خط آپ کروا سکتے ہیں. باقی رہ گیا یہ فرینچ کٹ جس میں داڑھی کو آپ, وہ داڑھی تو نہیں ہوتی. داڑھی تو یہ ہے کہ یہ داڑھ کہتے ہیں نا, داڑھ یہ لحیہ عربی میں, نچلے کے جبڑے کی جو کھال ہے نا, اس پہ اگنے والے بالوں کو داڑھی کہا جاتا ہے عربی میں. تو یہ سارے جبڑے پہ جو بال اگ رہے ہیں نا, یہ سارے داڑھی ہیں, یہ رکھنے ہیں. ہاں یہ داڑھی نہیں ہے, اور رخساروں کے بال داڑھی نہیں ہے, یہ صرف داڑھی ہے. اس میں آپ فرینچ کٹ نہیں رکھیں گے. اگر کسی کی جینوئن فرینچ کٹ ہے جس طرح چائنیز کی ہوتی ہے, ان کے تو بال نہیں. ایون ان کو تو چھوڑ دیں, مولانا اسحاق صاحب کے یہاں پہ بال ہی کوئی نہیں تھے. قامدی صاحب کے بھی چند بال ہیں یہاں پہ اور چند ادھر ادھر ہیں, ان کی بھی داڑھی پوری نہیں ہے, نیچرلی نہیں ہے, وہ ایک معاملہ الگ ہے.